أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. یہی آیت مبارکہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی تلاوت کی گئی تھی، اور یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے، چند ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے فطرت انسانیہ کے اعتبار سے انسان ان کو بڑا پسند کرتا ہے، بڑی محبت رکھتا ہے، ان سے بڑا چاہتا ہے. اور فطرت انسانیہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اصلاح کرنے کے لیے آیا. اور دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین توحید بھی ہے. ہماری فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی حکم کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں، اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ دین فطرت کے علاوہ دین توحید کے علاوہ کوئی دین نہیں قبول کروں گا تمہارے سے.
اس لیے کہ میں نے تو ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت سے مراد یہاں توحید ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے توحید کے اوپر پیدا کیا۔ بعد میں اس کا ماحول جو ہے، اس کے والدین جو ہے، بھائی بندے جو ہیں، وہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، یہودی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یہ ہے اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اس کا آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہو نا کہ ہر بچہ اللہ نے دین توحید پر پیدا کیا، تو کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل نوزائیدہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اس کو ماں کی گود سے اٹھاؤ اور کسی پہاڑ کی غار کے اندر اس کی پرورش کا انتظام کر دو کہ وہاں اس کی پرورش ہو، کسی سے اس کی ملاقات نہ کرواؤ۔ بڑا ہوتا جائے گا، نشو و نما پاتا جائے گا، وہ بچپن سے لڑکپن میں، لڑکپن سے جوانی کے اندر جب قدم رکھے، شعور اس کا جب کامل ہو جائے، کسی مدرسے میں نہ داخل کرو، کسی مکتب میں نہ بھیجو، کسی اسکول میں نہ جائے، اس بچے کی کسی ٹیچر سے بھی ملاقات نہ کراؤ، کوئی لٹریچر نہ دو اسے مطالعے کے لیے۔ جب اس کا شعور کامل ہو جائے، 15 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کا ہو جائے، اب جا کر اس سے آپ ملیں، سوال کریں اس سے کہ صاحب آپ کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً وہ آسمانوں کی طرف نظر اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، کہے گا کہ اس اللہ نے پیدا کیا جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لو آپ، اللہ کے نبی کا فرمان حرف بحرف سچا نظر آئے گا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر انسان کو اللہ نے عہد لیا ہوا ہے، ہر انسان سے، عالم ارواح میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے عہد لیا ہوا ہے کہ دنیا میں جاؤ گے جب کس کو رب بناؤ گے؟ ہم نے، آپ نے، سب نے عہد کیا اللہ سے کہ یا اللہ آپ ہی کو رب مانیں گے اور ایک رب مانیں گے۔ آپ اپنے جسم میں غور کر لیں یا اس کائنات میں بھی غور کر لیں تو آپ کو ہر طرف توحید نظر آئے گی۔ دیکھو یہ دو جہان ہے، ایک ہمارا جسم، یہ بھی جہان ہے، ایک پورا جہان ہے، چھوٹا جہان کہتے ہیں اس کو، عالم اصغر کہتے ہیں، عالم اصغر، اصغر کا معنی چھوٹا، عالم کا معنی جہان۔ اور یہ جو سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین والا جہان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ عالم اکبر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے جہان میں نظر ڈال لو، اس جہان میں غور کی نظر ڈال لو، تمہیں توحید کے سوا اور کوئی دین نہیں نظر آئے گا، کوئی مذہب نظر نہیں آئے۔ ایک شاعر کہتا ہے ہمارے اس جسم کے بارے میں، فرمائے کہ نگاہ غور میں جب ڈالتا ہوں اپنے اس جہاں پر، کہ میں جب غور کی نگاہ ڈالتا ہوں اپنے جسم پر، نگاہ غور میں جب ڈالتا ہوں
اپنے اس جسم پر تو خود چھوٹا سا ایک اپنا جہاں معلوم ہوتا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا سا جہان معلوم، ایک دنیا معلوم ہوتی. نگاہ غور میں جب ڈالتا ہوں اپنی ہستی پر، اپنی ہستی سے مراد یہ جہان. نگاہ غور میں جب ڈالتا ہوں اپنی ہستی پر تو خود چھوٹا سا ایک اپنا جہاں معلوم ہوتا ہے. یہ عالم اصغر اس لیے ہے کہ یہ جو عالم اکبر ہے نا، اس کی ساری مثالیں اللہ نے ہمارے اس جسم کے اندر بھی رکھی ہیں. شوگر اس کے اندر ملے گی، دریا اس کے اندر ملیں گے، آئرن اس کے اندر ملے گا، سالٹ اس کے اندر ملے گا، نہریں چلتی ہوئی اس کے اندر نظر آئیں گی، حشرات الارض، جراثیم، کیڑے مکوڑے اس کے اندر نظر آئیں گے. یہ بال جو ہے آپ کے، یہ نباتات ہیں، اس کے اندر نظر آئیں گے. جمادات، یہ جو ہڈیاں ہیں آپ کی، اس کے اندر آئیں گی. اس جہان کے اندر اگر حشرات الارض ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، نمک کے پہاڑ ہیں، لوہے کے اگر پہاڑ ہیں، وہ سارے اس کے اندر بھی اللہ نے نمونے رکھے ہیں. آپ اس پہ غور ڈال لیں یا اس پہ غور ڈال لیں، آپ کو توحید کے علاوہ کوئی رنگ نہیں نظر آئے. اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کیوں نہیں تم تدبر کرتے ہو ہماری آیات میں. آیات سے مراد قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں، اور آیات سے مراد یہ کائنات کی نشانیاں بھی ہیں، یہ مخلوقات بھی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. جتنی مخلوقات ہیں سب آیات ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم غور کرو گے نا، ہر مخلوق میری، ہر آیت، ہر نشانی جو ہے وہ تمہیں توحید کی دعوت دے گی، توحید کا رنگ دکھائے گی. یہ جو زمین سے پیداوار اگتی ہے نباتات کی شکل میں، یہ جو گھاس کی پتی ہیں جو آپ دیکھتے ہوں گے، گھاس کا پلاٹ ہے، زمین کے سینے کو چیر کر ایک پتلی سی نازک سی ہرے رنگ کی گھاس کی پتی نکلتی ہے. ہم آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا گھاس کی پتی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دے رکھی ہے وہ ان سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں توحید کا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ گھاس کی پتیاں جو ہیں صرف گھاس کی پتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ شہادت کی انگلیاں بھی ہیں. یہ اللہ کی توحید کی شہادت بھی دے رہی ہیں. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، فرمائے کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید، کہ ہر گھاس کی پتی جو زمین سے اگتی ہے کیا سبق دیتی ہے، کیا درس دیتی ہے، کیا نصیحت کرتی ہے. فرمائے کہ ہر گیا ہے کہ الزمین روید، ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. ہر پتی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک کی گواہی دیتی. تو صرف گھاس کی پتی نہیں، کوئی مخلوق لے لیں آپ جو اللہ نے پیدا کی ہے، اپنے آپ کو لے لیں، اپنے غیر کو لے لیں، سبق آپ کو توحید کا ہی دیں گے کہ ایک خدا کے حکم کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا، ایک رب کے سوا کوئی پالنے والا نہیں. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر ایک خدا سے زیادہ ہوتے نا، دو ہوتے، تین، لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے. ایک خدا کہتا ہے میں سورج مشرق سے نکالوں گا تو دوسرا خدا کہتا ہے میں مغرب سے نکالوں گا، تیسرا خدا کہتا ہے میں شمال سے نکالوں گا، چوتھا کہتا ہے میں جنوب سے نکالوں گا. اب جب سے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سورج ستاروں سیاروں کو پیدا کیا، دیکھو نظام وہی چل رہا ہے. لاکھوں سال ہو گئے، کروڑوں سال بھی ہو گئے ہوں گے جب سے دنیا کو پیدا کیا اللہ نے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ دین توحید ہے. اور اگر کہیں تمہیں کوئی اس میں نظر آئے کہ بھی یہ دین ہمارے
لیے مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، یا یہ اس دور میں چل نہیں سکتا، تو یاد رکھیے اس میں اسلام کا قصور نہیں، اس میں خود ہمارا قصور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی شادی بیاہ کے موقع پر کیسے کریں جی اپنی مرضی سے، وہ بھی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں، اسلام کے حکم کے مطابق نہیں۔ وہ مشکل نظر آتا ہے؟ مشکل نہیں، اسلام تو سراسر آسان ہے، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق ہے۔ ہماری فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کرو، تم اس میں تمہاری روح کو بھی سکون ملے گا، جسم کو بھی سہولت ملے گی۔ اور اگر کہیں مشکل نظر آتی ہے تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، جیسے ایک حبشی تھا، کالا سیاہ رنگ تھا اس کا، ہونٹ موٹے موٹے، ناک اس کا موٹا، اور بڑا بھدا سا چہرہ تھا اس کا۔ جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک آئینہ پڑا ہوا نظر آ گیا، اس نے اٹھایا اسے، اور جب اس نے اپنی شکل دیکھی تو اسے بڑی تھا ہی وہ بدصورت بدی شکل والا، تو کہنے لگا آئینے کو کہ تو بڑا بدصورت ہے، بڑی بدی شکل ہے تیری، اسی لیے کوئی پھینک کے گیا، زور سے مارا پتھر کے اوپر، ٹوٹ گیا وہ۔ اب شکل تو اس کی اپنی بدی ہے اور آئینے کو وہ قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ ہمارا حال یہی ہے، مشکل ہمارے اندر ہے، عیوب ہمارے اندر ہے، اور خرافات ہمارے اندر ہے، بدعات ہمارے اندر ہے، رسومات ہمارے اندر ہے۔ ہم اسلام کو طنز دے دیتے ہیں کہ جی اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل۔